بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزاج بخیر۔ آج آپ کو ہم ایک پرندے کی کہانی سنائیں گے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ تو تربیت کا اور تعلیم کا فرق یہی ہے کہ تعلیم ہمیں کتابوں سے حاصل ہوتی ہے اور علم جو ہے وہ ہمیں عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم کتاب میں پڑھتے ہیں سائیکل ایسے چلاتے ہیں، اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں، پیڈل ہوتا ہے، گھنٹی ہوتی ہے، سب اس میں چین ہوتی ہے، گھنٹی وہ ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، اسٹیئرنگ ہوتا ہے، اسٹیئرنگ نہیں، وہ پیچھے کیا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کیریئر۔ تو وہ ہم پڑھ لیں اور اس پیڈل گھمانے پہ چلائیں تو اس سے ہمیں سائیکل چلانی نہیں آئے گی جب تک کہ ہم سائیکل پہ خود بیٹھ کے نہیں چلائیں گے۔ تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ بیلنس کیسے کرنا ہے اور سائیکل کیسے چلانی ہے اور ہمیں گریں گے پڑیں گے بھی سب کچھ کریں گے، تو تجربہ جو ہے، عمل جو ہے، وہ ہمیں دراصل علم دیتا ہے۔ کتاب ہمیں تعلیم دیتی ہے، آگہی دیتی ہے، اور عمل جو ہے وہ ہماری صحیح طرح سے تربیت کرتا ہے۔ تو آج آپ کو ہم کہانی سنائیں گے اس کی ابابیل کی۔ ابابیل کی تو آپ نے کہانی سنی ہوگی، قرآن پاک میں بھی ہے اور اس کے پاس سورت بھی ہے، تو وہ آپ کو یاد ہوگی۔ علم ترقی فقال ربک بأصحاب الفیل، ہے نا، جب ابرہہ جو ہے اس کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کے، اور بڑا اسے غرور تھا کہ وہ جو سب خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ ڈھا دے گا اور یہ فتح کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل، ایک بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کا غول بھیجا تھا۔ اور ابابیل کا مطلب بھی پرندوں کا غول ہے۔ تو وہ غول آیا تھا اور ان کی چونچ میں ایک پتھر تھا جو انہوں نے اوپر سے پھینکا تھا اور ہر ہاتھی کے سر پہ وہ گرا تھا، اور وہ جو ہے ہاتھی مر گیا تھا، بالکل بھس کی طرح ہو گیا تھا۔ تو یہ ابابیل جو ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا اور مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے معلومات ہوئی، تو میں نے کہا میں آپ کو بھی بتاؤں گی۔ تو ابابیل جو ہے ایک بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، اور وہ اپنا گھونسلہ جو ہے وہ یا تو دریا کے کنارے، برج کے نیچے، پل کے نیچے یا کنویں میں بناتا ہے، یعنی سب کے سامنے نہیں ہوتا۔ اس کا جو نیسٹ ہے، جو اس کا گھونسلہ ہے، وہ سب کے سامنے نہیں ہوتا، بلکہ وہ چھپا کے بناتی ہے۔ اور وہ اپنے گھونسلے میں جو ہے اجوائن ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اس کے پتے جو ہیں وہ اس میں لگاتی ہے۔ یعنی تنکے تو لگاتے ہیں نا، ہر پرندہ اپنے گھونسلے میں تنکوں سے بناتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اجوائن کے جو ہے پودے کے پتے اور باریک باریک جو اس کے تنکے اور ڈنٹل ہوتے ہیں، ان دو لگا کے بناتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ انڈے دے دیتی ہے، اور وہ جو نر اور مادہ جو ہے، یہ ابابیل جو ہے، یہ دن میں کم از کم 25 مرتبہ اپنے اس سے کنویں میں، جہاں ان کا گھونسلہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ اڑ کے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے غذا لے کے آتے ہیں۔ جب انڈوں سے بچے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ جو نر اور مادہ ہیں وہ اپنی اڑان کی جو تعداد ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی اگر پہلے 25 دفعہ جاتے تھے اڑ کے، تو وہ 50 کر دیتے ہیں اس کو، تاکہ بچے جو ہیں وہ ان کو دیکھتے رہے۔ وہاں ان کے پاس الفاظ تو نہیں ہے جیسے ہمارے پاس الفاظ ہیں، ہم بچے سے کہتے ہیں رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، تو وہ تو ایسا نہیں کرتے۔ تو وہ اپنے عمل سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اتنا اڑتے ہیں، اتنی دفعہ اڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور پھر اڑتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، اور وہ جو ان کے نوزائیدہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ اس کنویں میں جو ہمارا گھونسلہ ہے، ہم یہاں سے اڑ کر باہر ہی جائیں گے، یہاں ہی نہیں رہیں گے۔ اور آج تک کسی نے ابابیل کے بچوں کو کنویں میں تیرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ گرتے نہیں ہیں۔ وہ ماں باپ ان کی اتنی تربیت اتنے بہترین طریقے سے اپنے عمل سے کرتے ہیں کہ وہ بچے انہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اڑتے ہیں اور پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں، وہ اس کے اندر نہیں گرتے یا اندر نہیں بیٹھتے۔ تو وہ ماں باپ کو اپنے اتنی دفعہ اڑتے ہوئے اور سیدھی اڑان میں دیکھتے ہیں، تو وہ بچے اسی طرح سے سیکھتے ہیں۔ اور جب وہ بچہ جو ہے، اس کا ابابیل کا جو بچہ ہے، جب وہ پہلی اڑان بھرتا ہے، پہلی دفعہ اڑتا ہے، تو وہ کنویں میں گرتا نہیں ہے،
بلکہ وہ سیدھا اڑ کے، چھوٹا سا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، ماں باپ جتنی طاقت تو نہیں ہوتی نا، تو وہ اڑ کے کنویں کی منڈیر پہ جاتا ہے، گرتا نہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتا ہے عمل سے تربیت۔ بچوں کو وہاں کتاب نہیں پڑھائی گئی، وہاں ان کے سامنے کوئی پریزنٹیشن نہیں ہوئی، کوئی ڈیمونسٹریشن انہوں نے پریکٹیکلی کی، کہ پہلے اگر 25 دفعہ اڑتے تھے تو وہ 50 دفعہ انہوں نے اپنی تعداد جو ہے وہ دگنی کر دی، کہ بچے انہیں دیکھتے رہیں کہ وہ کس طرح سے وہاں سے اڑتے، کس طرح سے اڑان بھرتے ہیں اور جاتے ہیں، اور وہ محفوظ رہتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، یعنی جا کے وہ ختم نہیں ہو جاتے، غائب نہیں ہو جاتے۔ ماں باپ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ تو یہ بچے جو ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ وہی کچھ کرتے ہیں، انسان کے بچے بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر بچے کو ہم یہ سمجھائیں، دیکھو باہر نہیں جاؤ، دیکھو باہر نہیں جاؤ، دیکھو باہر نہیں جاؤ، باہر شور ہو رہا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو بچوں میں ایک تجسس پیدا ہوگا اور وہ ضرور جائیں گے۔ لیکن جب یہ دیکھیں گے کہ ماں باپ ہمیں اتنی دفعہ تکرار نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر حالات صحیح نہیں ہیں تو دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، پردے ڈلے ہوئے ہیں اور ماں باپ اندر ہیں، تو وہ بچے بھی ویسے کریں گے۔ جب ماں باپ بازار جاتے ہیں، سودا بچے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ ٹھیلے پہ سے پھل لے رہا ہے، تو وہ چن کے لے رہا ہے، سونگھ کے لے رہا ہے، دیکھ کے لے رہا ہے، سبزی ہے، پھل ہے، کوئی بھی شاپنگ اگر کر رہے ہیں، تو وہ بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو ہماری جو تربیت جو ہے وہ عمل سے ہوتی ہے۔ آگہی جو ہے وہ کتاب ہمیں دے دیتی ہے، ہمیں اس سے پڑھ کے ہمیں مل جاتا ہے، معلومات ہو جاتی ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ ہمیں عمل سے ہی سیکھنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے، چھوٹا سا ایک پرندہ ہے ابابیل، اور وہ کیسے اپنے بچوں کی بغیر کسی کتاب اور بغیر کسی الفاظ کے جب وہ کر سکتا ہے، تو ہم انسان اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کر سکتے؟